زبیر صاحب دیکھیے آپ یہ الزام لگاتے رہیں گے, یہ اس کا دفاع کرتے رہیں گے اور ہمیشہ یہ کہتے رہیں گے کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے احتساب سے اور نہ ہی عدالتوں کے اندر موجود کیسز سے. جو بھی آپ کے خلاف کیسز ہیں وہ بنے ہوئے ہیں, آپ اگر بری ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے. اگر ہماری طرف سے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی لا اپنا کورس لے گا, اٹ ول ٹیک اٹس اون کورس, اور فیصلے ہو جائیں گے اور اتنے عرصے میں ہو جانے چاہیے, تو اسے آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ جی ہم نے حکومت پہ تنقید کی تو ہمیں نوٹس مل گیا, ہم نے حکومت پہ تنقید کی تو ہمیں جیل میں بھیج دیا؟ یہ تو قانون اپنا رستہ بنا رہا ہے. نہیں ایسا نہیں کہا نا. شیخ رشید کا جو لاسٹ انٹرویو ہے کل جو شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ, انہوں نے کہا کہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگلے 6 مہینے میں یہ سارے اندر بند ہوں گے. تو اندر بند ہونے کا دعویٰ شیخ رشید صاحب نے کیا ہے, باوجود اس کے کہ جو لاسٹ پیس آف ایویڈنس جو ہمارے پاس ہے وہ ڈیٹیلڈ ججمنٹس ہیں جو مختلف کورٹس نے دی ہیں, ہائی کورٹس نے یا سپریم کورٹ نے, جس میں شہباز شریف صاحب کی بھی ڈیٹیل ججمنٹ ہے, جس میں احسن اقبال صاحب کی اور شاہد خاقان عباسی اور خواجہ آصف کی, وہ آپ ڈیٹیل ججمنٹس پڑھیں. اور منیب آپ تو خود لائر ہیں کہ جب بیل ہوتی ہے تو ڈیٹیل ججمنٹس دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. Why has the courts given detailed judgments and gone through the entire thing to define کہ ہم کیوں بیل دے رہے ہیں؟ اور اس کا جو باٹم لائن ہے, باٹم لائن سب کیسز کا جو کورٹس نے کہا ہے ان شارٹ کہ جی they have found no evidence of corruption, no kickbacks, no commission, no misuse of office. یہ ایگزیکٹ الفاظ استعمال کیے. ایک کیس میں تو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ہمیں ہمارے سر شرم سے جھک گئے, اور یہ ہے لاسٹ پیس آف ایویڈنس. اور وزیر جو ہیں, جو ون آف دی ہائیسٹ رینکنگ وزیر ہیں اور بہت ہی مؤثر ہیں, اور ان کی بات کو میرا نہیں خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے کسی وزیر میں اتنا وزن ہوتا ہے جتنا شیخ رشید کیری کرتے ہیں ٹو ریپرزینٹ عمران خان, کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے اندر بند ہوں گے, اور وہ اس سلسلے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہی ول فائٹ ٹو دا لاسٹ ڈراپ آف بلڈ. مطلب کس سے جنگ ہو رہی ہے, کیا ماحول کیا ہے؟ عمر صاحب وہ کرپشن کے خلاف جنگ ہے. آپ لوگ عمران خان صاحب کو وہ کہتے ہیں آپ عمران خان صاحب کو ہلکا لے رہے ہیں, لیکن پھر بھی زبیر صاحب اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہو تو عدالتوں سے فیصلے آ جائیں گے, اور ان کے خیال میں جو ایویڈنس ہے جس کے اوپر بائی دا وے ابھی ٹرائل چل رہے ہیں اور وہ ایویڈنس بھی ابھی کنکلوڈ نہیں ہوا, وٹنسز کنکلوڈ نہیں ہوئے, ابھی سب کچھ ہونا ہے, اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ اگر ہیئرنگ ہو تو ان کیسوں کا فیصلہ اسی صورت میں نکلے گا کہ جو لوگ جن پر الزامات ہیں وہ ثابت ہو جائے گا. تو یہ تو ایک امپریشن ہے, یہ آپ کو کیوں بار بار لگتا ہے کہ یہی کروا رہے ہیں اور یہی سزا بھی دلوا دیں گے عدالتوں سے؟ ایک سیکنڈ, ڈے ٹو ڈے اگر ہو, ایک تو ہمارے کنٹرول میں کچھ بھی نہیں ہے, مطلب اپوزیشن کے تو کنٹرول میں کچھ بھی نہیں ہے. ڈے ٹو ڈے کروانے ہیں, ایک دن میں 3 دفعہ ہیئرنگ کروانی ہے, ہفتے میں 4 دفعہ کروانی ہے, دیٹ از انٹائرلی اپ ٹو دا جوڈیشری. ہم نے تو نہیں روکا. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہمارے پاس لاسٹ پیس آف ایویڈنس جو ہے, ہمارے تو ابھی کوئی بھی جیل میں نہیں ہے, تو وہ ڈیٹیل ججمنٹس ہیں, اسی کے سہارے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ہکا بکا رہ گئے ہیں. وی آر شاکڈ کہ شیخ رشید جیسا سینئر کیبنٹ منسٹر آ کے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب اندر بند ہوں گے. مطلب ہم نے تو نہیں ڈیٹیل, اگر ڈے ٹو ڈے ہو تو ڈے ٹو ڈے میں بھی تو دونوں طرف فیصلہ جا سکتا ہے. ایگزیکٹلی, بالکل ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ریلیز ہو جائے کہ پروف, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہو جائے, بٹ ٹو کنکلوڈ بائی اے سینئر منسٹر, سٹنگ منسٹر, جن کے اوپر آلریڈی الزام ہیں ہماری طرف سے کہ یہ بھی پیچھے ہے. بات یہ ہے زبیر صاحب, بڑا ریسٹرین کرنا چاہیے یہ بولتے ہیں. سر اگر میری بات سنیں, پاکستان ایک بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے. ایسے حالات میں اگر آپ کی جماعت کے تاحیات قائد میاں نواز شریف صاحب ایک دفعہ پھر سے اداروں کو متنازع بنائیں گے اور ان کے خلاف فرضہ سرائی کریں گے, نیم کالنگ کریں گے, مطلب الاؤ می ٹو سے کہ کچھ ایسی باتیں کریں گے جو محض شاید سوشل میڈیا کی کنزمپشن کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں, لیکن وہ ان کو بھی اپنے استعمال میں لے آئیں گے اپنی تقریر کے دوران, تو امپریشن تو پھر دوسری سائڈ سے بھی ڈیولپ ہوگا. وہ اگر ایک سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں تو حکومت بھی دے گی. نہیں, اگر وہ منیب بالکل صحیح بات آپ نے کی ہے. اب یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. اگر تو یہ کہیں وزیر موصوف اور وہ انٹیریئر منسٹر بھی ہیں, اگر ان کا ریفرنس یہ ہے کہ کرپشن کی بنیاد پر نہیں, ان کو غداری کی بنیاد پر یا جو لب و لہجہ استعمال یا جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں
اس کی بنیاد پر یہ تمام لیڈرشپ کو اندر بند کریں گے تو کچھ سمجھ بھی آتی ہے. تو پھر 6 مہینے کس لیے آپ انتظار کر رہے ہیں؟ تو پھر آپ کھل کے بات کریں کہ آپ کا نقطہ ہے کیا. تو کرپشن تو نہیں ہے نا کلیئرلی. تو پھر کیونکہ آپ نے اس کو جوڑ دیا کہ جی جو انہوں نے کہا. اور اس پر میں منیب صرف ایک چیز کہوں گا. بات یہ ہے کہ ہم آج بیٹھ کے ضیاء دور کی یا ایوب دور کی یا مشرف دور کی کھل کے بات کرتے ہیں اور کھل کے کوئی ڈیفینڈ کرتا ہے یا برائی کرتا ہے اور سب کچھ کرتا ہے. کرتے یا نہیں کرتے؟ ہم جنرل کیانی کے دور کے حوالے سے بھی, چاہے وہ اس میں ملٹری کوئی ایسپیکٹس تھے یا کوئی پولیٹیکل ایسپیکٹس تھے, ہم بالکل بھرپور انداز میں اپنا اظہار کرتے. مسئلہ یہ ہے مجھے اور آپ کو سینسرشپ کا خیال کرنا پڑتا ہے آج کے دور پر کمنٹ کرنے کے لیے. ہاں 5 سال کے بعد ہم سب بیٹھ کے کھل کے بات کر رہے ہیں. میں آپ کی بات سے اس حد تک اگری کر سکتا ہوں کہ اسٹیٹ پالیسی کے اوپر تنقید کرنا یا ہیلتھی ڈیبیٹ کرنا, اس پر اعتراض کسی کو نہیں ہونا چاہیے. افغان پالیسی پر تو ہم نے کوئی تنقید نہیں کی. میں وہی عرض کر رہا ہوں, لیکن جو میاں نواز شریف صاحب کرتے ہیں, میں اس کی اگر ڈیٹیل میں جاؤں تو وہ اس کے حوالے سے پرزاری بات ہے, ایک اور ڈسکشن سٹارٹ ہو جاتی ہے. میں I'll come back to that also.